بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون دینی بھائیو، اسلامی ماں اور بہنوں، یہ شعبان کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ انشاءاللہ 2 دنوں کے بعد رمضان کی آمد ہوگی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو صحت اور زندگی کے ساتھ رمضان ملا دے اور ہم سب کو رمضان کے خیر اور برکات سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی اللہ توفیق دے۔ جو لوگ کسی بھی چیز کے حریص ہوتے ہیں، کسی بھی چیز کی حرص جن کے ہاں ہوتی ہے، اس کو پانے کے لیے لاکھ جتن کرتے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں۔ ایک مومن کی لالچ یہ ہوتی ہے کہ اس کو نیکی کا کیسے موقع ملے، ثواب کا کیسے موقع ملے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مغفرت کا کیسے موقع ملے۔ اس لیے مومن کبھی نیکی کے سلسلے میں کبھی بے نیاز نہیں رہتا، اور کیسے رہ سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم معمولی سے معمولی نیکی کے کام کو، چھوٹے سے چھوٹے نیکی کے کام کو تم حقیر مت سمجھو۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اس کی رغبت، اس کی لالچ، اس کی محبت، اس کی حرص، اس کے اخلاص کی بنیاد پر چھوٹے سے چھوٹے عمل کو قبول کر کے اس کی بخشش کر دیتا ہے۔ تو ایک مومن لالچی ہوتا ہے، نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے۔ جیسے عرض کیا گیا کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور لوگوں کی الگ الگ پسند ہوتی ہے، الگ الگ حرص ہوتی ہے، الگ الگ لالچ ہوتی ہے، الگ الگ ڈھنگ کے لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کو یہ پسند ہے کہ وہ لوگوں میں کیسے نمایاں رہے، اس کو اس کی لالچ ہوتی ہے۔
کچھ لوگوں کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ ہمیں نمایاں نہیں رہنا ہے، ہمیں متواضع رہنا ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ لالچ ہوتی ہے کہ لوگ ہمارا ذکر کرتے رہیں، اسی چکر میں، اسی فکر میں لگا رہتا ہے کہ کیسے ہماری تعریف ہو، کیسے ہماری بڑائی بیان کی جائے، تو اس کے لیے وہ تدبیریں کرتا رہتا ہے، اسی لالچ، اسی ہرس میں لگا رہتا ہے کہ کیسے کروں یہ کام کی میری تعریف کی جائے۔ لیکن ایمان والا اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشنودی، اس کی بخشش، اس کی جنت کا فکر مند ہوتا ہے۔ اب اس کی لوگ تعریف کرتے ہوں وہ چاہتا نہیں ہے، لوگ اسے پسند کرتے ہوں وہ یہ نہیں چاہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے فضل ہے، یہ فضل ہے اللہ کا، لیکن اس کی لالچ نہیں ہوتی۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ رب العالمین ہم سب کو آنے والا رمضان نصیب فرما دے، اور اس لیے لالچ یہ کریں، اس لیے دعا کرتے ہیں کہ یہ مبارک مہینہ رمضان جو ہے یہ بڑے فضل و برکت کا مہینہ ہے، بہت فضل والا مہینہ ہے۔ رب العالمین نے اس مہینے کو ہماری بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موسم کی حیثیت سے اسے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں اپنے بندوں کو ان کی کوتاہیوں کے اعتراف پر اور ان کی فکر مندی پر، ان کی استغفار پر، میں ان کی لالچ پر، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں بخشوں اپنے بندوں کو۔ تو جو بندہ بخشش کا لالچی ہے، طلبگار ہے، اس کو تو لالچ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا وہ موقع اور چانس ہمارے ہاتھ لگے اور ہم اللہ تعالیٰ سے اس وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش کا سوال کریں، مانگیں بخشش اور ہم حاصل کر لیں۔ جیسے مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کے ایک زینے پر چڑھے تو آپ نے فرمایا آمین، دوسرے پر چڑھے تو پھر فرمایا آمین، تیسرے پر چڑھے تو پھر فرمایا آمین۔ بہت مشہور حدیث ہے، بارہا ہم سنتے رہتے ہیں، بارہا یہ حدیث بیان کی جاتی رہتی ہے۔ اس کے پیچھے مقصد یہی ہے کہ ہم سمجھیں، ہم سوچیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ شخص دور کر دیا جائے، اس دعا پر آپ نے آمین کہی کہ وہ شخص اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے جسے یہ مہینہ ملے اور اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی بخشش نہ کرا لے۔ تو بخشش کی فکر، بخشش کا لالچی آدمی ڈھونڈتا ہے، موقع ڈھونڈتا ہے، کیسے موقع ملے۔ جن کو بخشش کی پرواہ نہیں ہوتی ان کی زبان دراز ہوتی ہے، ان کے ہاتھ بے اختیار ہوتے ہیں، اور ایسے ہی ان کے معاملات انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کتنا دکھی ایک دوسرے کو کرتے ہیں، کتنا معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ دھوکہ دڑی کرتے ہیں، کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے۔ اس لیے پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے، وہ اس بات کا احساس نہیں کرتے کہ یہ کتنا بڑا خطرہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے صرف ایک جملے کی وجہ سے۔ ایک جملہ، ایک سینٹنس بولتا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتا، اس کی وجہ سے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ آپ بتاؤ، ایک مومن یہ مسئلہ جاننے کے بعد بھی، ایک مومن یہ مسئلہ جاننے کے بعد بھی کتنا ذمہ دار اور فکر مند ہوتا ہے اور ہوگا کہ میں کچھ بھی نہیں بول سکتا، میں کچھ بھی نہیں بول سکتا۔ روزے کا مہینہ ہے، روزے دار ہے، کوئی آدمی روزے دار سے آ کر کے بحث اور جھگڑا کر لے، جھگڑے پر آمادہ ہو جائے، لیکن روزے دار کو اگر یہ لالچ ہو کہ اس روزے کا بدلہ بہت بڑا ہے، انعام بہت بڑا ہے، یہ روزہ صبر کی بنیاد پر رکھا جاتا ہے، اور صبر کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمیں چھیڑ خانی کرتا ہے، غلط شبد ہمارے حق میں بولتا، ہمارے خلاف بولتا ہے، اور اسی طرح جھگڑے پر آمادہ ہے، تو ثواب کا لالچی آدمی ہی یہ بات کہے گا کہ میں تو روزے سے ہوں، میں آپ سے جھگڑا نہیں کر سکتا، میں آپ سے بد کلامی نہیں کر سکتا، آپ بد کلامی کرتے ہو کرو، آپ بد کلامی کرتے ہو کرو، میں نہیں کر سکتا، اس لیے نہیں کر سکتا
کہ وہ تو روزے دار ہے، وہ تو روزے کے مہینے کا منتظر تھا، لالچی تھا کہ کب یہ روزہ ملے گا تو ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں گے، اللہ سے جنت مانگ لیں گے۔ تو یہ لالچی آدمی کا کام ہے، لالچ کرنا۔ ایک مومن لالچی ہوتا ہے، نیکیوں کا لالچی ہوتا ہے، حریص ہوتا ہے۔ ہم ایک ہی موضوع پر بہت ساری باتیں سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ کہ دیکھیں اس میں غور کیجئے کہ لالچ کیسے پیدا ہوتی ہے، کیسی مثال ہے لالچ کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ آئے، غریب صحابہ، بالکل غریب، اور ان کی غربتوں کے تذکرے تو ہم سنتے رہتے ہیں، کہتے رہتے ہیں۔ کتنی غربت تھی صحابہ میں، بے انتہا غربت تھی، لیکن غربت کو آپ نے برا نہیں مانا۔ ہمارے یہاں اگر کوئی شخص کسی لیبل کا ہو، اگر کسی غریب کی غریبی اس کی نظر میں اس کو حقیر بناتی ہے تو انتہائی درجے کا دین میں وہ پست آدمی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سارے موقعوں پر، کہا میں تمہاری غریبی پر نہیں ڈرتا ہوں، میں تمہاری مالداری پر ڈرتا ہوں کہ تمہارے پاس مال آئے گا، تو مال آئے گا تو تم اور لالچے کرو گے، اور لالچے کرو گے، کمپٹیشن میں اتر جاؤ گے، دوسروں سے آگے بڑھنے کی ساری تدبیریں کرو گے، سارے اصول و ضابطے تم توڑ دو گے، یہاں تک کہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، ایسے ہی جیسے پہلے کے لوگ ہلاک ہو گئے۔ ہلاک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایمان والا اگر ایمان گنوا دے، ایمان اس کا چلا جائے، ایمان اس کا مر جائے، تو اس سے بڑی ہلاکت کچھ نہیں ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے آئے غریب صحابہ تھے، غریب، ان کو لالچ لگتی تھی۔ ان کو کیا لالچ لگتی تھی؟ کہ کوئی بھی کام ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، کوئی بھی کام، تو ہم غریبوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم کاموں میں حصہ کیسے لیں؟ کاموں میں حصہ نہیں لے سکتے تو اجر کیسے پائیں گے؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ دیکھیے ایک مومن لالچی ہوتا ہے، نیکیوں کا، لالچی کا۔ ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہمیں کتنی لالچ ہے۔ سلف کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 مہینے سے دعا کرتے تھے کہ اللہ زندگی دینا، صحت دینا، آنے والا رمضان ہمیں مل جائے۔ کیا رمضان میں ملنے والا ہے؟ بھوکے رہنا ہے، پیاسے رہنا ہے، دوسری جائز خواہشات سے دور رہنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اسی طرح قرآن پڑھنا ہے، تراویح پڑھنی ہے، عبادتوں میں لگے رہنا ہے۔ اس کے باوجود ان کو لالچ ہوتی تھی، وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان ہمیں ملا دینا۔ آخر کس بات کی لالچ ہوتی تھی؟ لالچ اسی بات کی ہوتی تھی، یہ مبارک مہینہ ملے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہوگی، بخشش عام ہوگی، شیاطین جکڑے ہوئے قید کر دیے گئے ہوں گے، جہنم کے دروازے بند ہوں گے، جنت کے دروازے کھلے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت و فیضان عام ہوگا، ہم زیادہ سے زیادہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہی تو لالچ تھی، اور کیا رمضان میں ملنے والا؟ ایک نیک آدمی کا ٹارگیٹ یہی ہوتا ہے۔ تو دیکھیے وہ لوگ آئے تو ان کی طلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پاس مال ہے، مال خرچ کرتے ہیں، نیکیاں وہ کما لیتے ہیں، جب کوئی مناسبت آتی ہے، وقت آتا ہے، آپ کہتے ہیں وہ خرچ کر کے نیکیاں کما لیتے ہیں، ہم غریب ایسے موقع پر اپنا دل مروڑ کر کے رہ جاتے ہیں، ہم بے چینی محسوس کرتے ہوئے بیٹھے رہ جاتے ہیں، ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ کس بات کی دلیل ہے؟ دلیل اس بات کی ہے کہ ان کو نیکی کے موسم اور نیکی کے موقع پر فکر ہوتی تھی کہ یہ نیکی ہم کیسے کر لیں، کیسے کما لیں، نیکی کیسے کر لیں۔ وہ مشہور واقعہ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ غریب آدمی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے، غریب آدمی ہمارے لیے بہت قیمتی ہے۔ غریب آدمی سے اچھا برتاؤ کرنا، شفقت کا برتاؤ کرنا، رحم دلی کا برتاؤ کرنا، چھوٹا ہے تو اس کو عزیز سمجھ کر کے برتاؤ کرنا،
مستحق ہے تو اس کی مدد کر کے اس کے ساتھ برتاؤ کرنا، یہ جانتے ہیں یہ بھی، اس کے پیچھے بھی ایک لالچ ہونی چاہیے۔ کیا لالچ ہونی چاہیے؟ آپ دیکھیں گے، آپ اپنے سماج میں، ہم لوگ اپنے سرکل میں دیکھیں، نیٹ ورک میں دیکھیں، بڑے لوگ کتنی دعائیں دیتے ہیں آپ کو۔ سب سے زیادہ دعائیں غریب ہی دیتا ہے، سب سے زیادہ دعائیں کمزور ہی دیتا ہے۔ آپ کمزور کو اپنے ساتھ بٹھا کے دیکھو، کمزور کو اپنے ساتھ کھلا کے دیکھو، کمزور کے ساتھ اچھا برتاؤ کر کے آپ دیکھو، کمزور اور اپنے سے زیادہ چھوٹے کے ساتھ آپ کھلے دل سے مل کر کے دیکھو اس کا دل، اس کا دماغ اور اس کیسا باغ باغ ہوتا ہے، کس طرح اس دل سے اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو خرچ کرتے ہو غریبوں پر، تو یہ غریبوں کی دعاؤں سے تمہارے مال میں اللہ برکت دیتا ہے۔ یہاں بھی تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ ہم میں ہر آدمی مال کا لالچی ہے، حریص ہے، ہونا چاہیے۔ شریعت اس بات کا انکار نہیں کرتی کہ آدمی مال کی لالچ نہ کرے، کمائی کی لالچ نہ کرے۔ جتنے حلال ذریعے ہیں ان حلال ذریعوں کو استعمال کر کے ہرچ کے ساتھ اسے لالچ کرنے کی بلکہ رغبت ہے، رغبت دلائی گئی، لالچ کرو کمائی کی۔ اب کمائی ہوگی، کمائی میں برکت ہوگی، اس کا ایک ذریعہ تو یہ بھی ہے کہ لالچ آدمی کرنے والا ساری تدبیریں کرتا ہے، کیا اس کے ذہن میں یہ بات بھی ہوتی ہے کہ غریبوں سے دعائیں لینا بھی ہمارے مال کی بڑھوتری اور برکت کا ذریعہ ہے؟ تو یہ جو پہلو ہے دین کا، اور یہ جو پہلو ہے جو زیادہ ہمارے ہاں کمزور ہے، جس پر ہماری توجہ کم ہے، کہ ہم نیکیوں کے سلسلے میں لالچ نہیں کرتے۔ لالچ جیسے ہم بہت سارے مسئلوں میں کرتے ہیں، اپنی دنیا داریوں میں کرتے ہیں، اپنی حیثیتوں، اپنی اسٹیٹس کے لیے کرتے ہیں، اپنی برتری، اپنی شہرت کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اصل لالچ تو یہ ہے کہ بندہ نیکیوں کے لیے لالچی ہو، نیکیوں کے لیے۔ نیکیوں کا لالچی آدمی، کسی چیز کا بھی لالچ جب کرنے لگتا ہے آدمی، تو مشقتیں اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، مشقت اٹھانا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بوڑھے، ہمارے بزرگ لوگ، ہماری بوڑھی مائیں اس عمر کی ہیں کہ مطلب ہوتی ہیں کہ ان کے لیے عذر ہوتا ہے، شریعت کے لیے یہاں ان کے لیے گنجائش موجود ہے کہ بڑھاپا شدید ہے تو ایک مسکین کا کھانا کھلاؤ، روزہ رکھنا تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ بیماری ہے ایسی کہ بیماری مسلسل چلنے والی ہے، کوئی مزمن بیماری لگتی ہے تو جاتی نہیں ہے، بیماری ایسی ہے جانے والی نہیں ہے، تو بیمار آدمی اپنے ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لالچی ہوتا ہے روزے کا، مرد ہو یا عورت، وہ پوری طاقت لگائے رہتا ہے، پوری صلاحیت، سب کی سفارش، سب کی خواہش کا انکار کر کے نہیں، میں روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ لالچ اسے ہے، اسے لالچ ہے، لالچ ہوتی ہے تو آدمی کے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا ہے۔ اور آپ دیکھیے بنیاد یہی ہے، بنیاد یہی ہے، نیکی کا لالچی آدمی کبھی، سچا لالچی آدمی بدعتوں کی راہ پر نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں جائے گا بدعت کی راہ پر؟ نیکی کا اسے اجر چاہیے، اللہ تعالی کی رضا چاہیے، اور بدعتوں سے اللہ راضی نہیں ہے۔ بدعت تو لعنت کی چیز ہے، بدعتی تو ملعون ہے، بدعت پر مشتمل عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ ایک نیکی کا لالچی مسلمان، مرد ہو عورت یا عورت ہو، اگر اسے پتا چل جائے کہ عمل بدعت ہے تو وہ تو پہلے چوکنا ہوگا کہ بدعت ہے، سنت نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں عمل قبول کیسے ہوگا؟ کیونکہ ایک عام قاعدہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جو عمل میں نے نہیں کیا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو عمل میں نے نہیں کیا ہے، جس عمل کو، جس نیکی کو کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا ہے، وہ نیکی نہیں ہے، وہ عمل عبادت نہیں ہے، نیکی کا عمل نہیں ہے، وہ رد کر دیا جائے گا اللہ کے ہاں سے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ نیکی کا لالچی آدمی ہمیشہ متنبہ رہے گا، خبردار رہے گا کہ کہیں ہم سے بدعت کا ارتکاب نہ ہو۔ اگر یہ کہا جائے کہ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے، رمضان میں عبادت ایمان کے ساتھ اور نیکی کے جذبے کے ساتھ، نیکی کی طلب کے جذبے کے ساتھ بندے کو کرنا ہے، تو اس کو اس بات کی بھی فکر کرنی ہے کہ رمضان کے اعمال میں بدعت کا عمل کہیں نہ کرے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کا مہینہ ہو، غیر رمضان کا مہینہ ہو، 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ اور یہ ہماری بات نہیں ہے، آپ کی بات نہیں ہے، یہ سارے علم والے بلا اختلاف مسلک بھی یہ بات کہتے ہیں، سارے لوگوں کے ہاں علم والے یہ بات کھلے الفاظ میں کہتے ہیں کہ صحیح دلیلوں سے اللہ کے نبی سے 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ فلاں وقت شروع ہو گیا، فلاں وقت ایسا چلن آ گیا، بہت ساری دلیلیں جمع کریں گے، لیکن اللہ کے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ پڑھنا، ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ رمضان رہا ہو، رمضان نہ رہا ہو، کسی بھی وقت اللہ کے نبی نے کسی بھی مہینے کی رات میں آپ نے 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھی۔ اب 11 رکعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا علم رکھنے والا آدمی بدعت کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ وہ کیسے یہ سمجھے گا کہ یہ نیکی کا کام ہے جو نبی سے ثابت نہ ہو؟ اور اگر وہ نیکی کا کام سمجھتا ہے تو اسی نقطہ نظر سے کرے جس نقطہ نظر سے اس کو ثبوت ملتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سنت نہ بتائے، 20 رکعت تراویح اللہ کے نبی کی حدیث نہ بتائے، تو بات دیکھیے کہاں سے نکل گئی۔ بات یہ نکل گئی کہ نیکی جو ہے، نیکی اور اجر جو ہے وہ سنت پر ملتا ہے، اجر سنت پر ملے گا، بدعت پر نہیں ملے گا۔ بدعت کا عمل تو مردود ہے، بدعتی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے، بدعت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، کوئی بھی بدعتی عمل۔ اور ہر مسلمان مرد و عورت کو کم سے کم اتنی بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آخر بدعت کی سنگینی کتنی ہے کہ اللہ کے نبی کبھی کوئی خطبہ نہیں دیتے تھے جس میں آپ یہ نہ فرماتے رہے ہوں کہ سب سے بہتر کتاب اللہ کی کتاب ہے، سب سے بہتر طریقہ میرا طریقہ ہے، سب سے بری چیز نئی چیز ہے، بدعت ہے، اور ہر نئی چیز کو آپ نے کہا گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کی جگہ جہنم ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا۔ آپ فرماتے ہیں سب سے بری چیز نئی چیز ہے، نئی بات ہے، نئی چیزیں ہیں، سب سے بری چیز۔ نئی چیزوں کو آدمی دین بنا لے، ہم نے دین بنا لیا مختلف مسلکوں میں رہنا، فرقوں میں رہنا، مختلف اماموں کی تقلید کرنا، یہ دین ہے، واجب ہے۔ اللہ کی قسم یہ نئی چیز ہے، اور ہر نئی چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت خطرناک ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ہم مسلمانوں کا مختلف فرقوں اور نسبتوں سے بٹنا، مختلف اماموں اور مسلکوں میں بٹنا، یہ ہمارے لیے کتنا خطرناک بن گیا، بہت خطرناک بن گیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نیکی کے سلسلے میں ایک بنیادی موقف یہ ہونا چاہیے کہ نیکی اسی وقت ہمیں ثواب دے گی جب وہ نیکی سنت ہو، جب وہ ثابت ہو اللہ کے نبی سے، جب اس طریقے کا ثبوت اور دلیل ہو کتاب و سنت سے۔ اگر سماج کا چلن ہے اور ہم چلن کے حساب سے کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم حریص نہیں ہیں
نیکی کے، ہم حریص نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور اس کی جنت کے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، شرط ہے ایمان، پہلی شرط ہے ایمان، ایمان خالص ہو، توحید خالص ہو، تب تو روزہ یا کوئی عبادت قبول ہوگی۔ یہ تو متفقہ مسئلہ ہے کہ شرک کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اگر شرک بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کے ایمان کے ساتھ شرک ملا ہوا ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ کوئی بھی نیکی کا عمل اس کا آخرت میں کام آئے گا نہیں۔ دنیا کا عمل، دنیا داری کا عمل اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کا عمل اس کا اللہ تعالیٰ کے حق قبول نہیں ہوگا۔ ایمان رکھتا ہے آدمی اللہ پر، اور اس کے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے۔ نفع و نقصان کے مالک انبیاء نہیں ہیں، نفع و نقصان کے مالک وہ بزرگ جنہیں بزرگ سمجھا جاتا ہے، وہ ولی جنہیں اولیاء کے نام پر مطلب شہرت حاصل ہے، وہ قبریں جنہیں مزار کہا جاتا ہے، جہاں عرس اور میلے لگتے ہیں، جہاں لوگ جا جا کر کے معلوم نہیں کتنی منتیں اور مرادیں مانگتے ہیں، کتنی مشکلات سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ جو آدمی اپنا عقیدہ اس طرح کلیئر نہ رکھ سکا کہ اللہ کے سوا دنیا میں ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے، اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں کوئی اختیار ہے، ان کے نام لینے سے برکت ہونے والی ہے، ان کو پکارنے سے اللہ تعالیٰ ان کے واسطے سے سننے والا ہے، تو ایمان ہی خطرے میں پڑ گیا، بندہ شرک میں مبتلا ہو گیا۔ اللہ کے گھر کا غلاف دیکھتا ہے، غلاف کعبہ، اور وہ جانتا ہے ایک مسلمان کی یہ اللہ کے گھر کا غلاف ہے، یہ کعبہ پر چڑھایا ہوا کپڑا ہے، کعبہ پر غلاف چڑھانا یہ عبادت ہے۔ آپ کے سمجھنے کے لیے میں اس طرح آسان بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ کعبہ پر چڑھایا ہوا غلاف اور چڑھانا یہ عبادت ہے، تو کیا کسی قبر پر غلاف چڑھایا جائے تو بھی عبادت ہے؟ چادر چڑھائی جائے تو بھی عبادت ہے؟ اور اگر وہ عبادت ہے تو اس کا معنی یہ کہ اس عبادت کے ذریعے بندہ شرک میں داخل ہو گیا۔ اللہ کے گھر کا طواف عبادت ہے، اس کو گھومنا کبھی تیز چال کے ساتھ، عام طور پر نارمل چال کے ساتھ چکر کرنا، طواف کرنا، چکر کاٹنا اللہ کے گھر کا، اس کے گھر میں ایک کونے پر لگے ہوئے حجر اسود کو چومنا عبادت ہے۔ ہاتھ پہنچ سکے تو ہاتھ ٹچ کر کے، ہاتھ لگا کر کے ہاتھ کو چوم لے، نہیں تو اشارہ کر دے، اشارہ کرے گا تو ہاتھ چومنے کی ضرورت نہیں، یہ عبادت ہے۔ اگر آدمی اللہ کے گھر کے طواف کو عبادت سمجھتا ہے تو اللہ کے گھر کے سوا کسی اور مقام کا طواف نہیں کر سکتا، وہ کسی قبر کا طواف نہیں کر سکتا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بعض صحابہ نے کعبہ کے کسی بھی حصے کو چومنے کی بات کی، انہوں نے تو روکا گیا انہیں، تو کہا یہ تو اللہ کا گھر ہے، کہا یہ تو اللہ کا گھر ہے، تو کیا اللہ کے گھر کو اللہ کے نبی نے، اللہ کے گھر کے در و دیوار کو اللہ کے نبی نے چوما ہے؟ اس کے اوپر چڑھائے ہوئے کپڑے کو، غلاف کو اللہ کے نبی نے چوما ہے، چاٹا ہے؟
اور جب سنت کا حوالہ دے دیا جاتا ہے تو ایمان چونکہ موجود ہے اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ سنت کے خلاف جو ہے وہ عبادت نہیں ہے، ہم کسی چیز کو اپنے طور پر عبادت نہیں بنا سکتے۔ تو ایمان بہت اہم ہے، کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوگی اللہ کے ہاں جب تک ایمان کی بنیاد پر نہ ہو۔ تو ایمان ضروری ہے۔ جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، ایک روزے دار یہ سمجھے کہ ایمان کے بغیر ہمارا روزہ، ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اور اس کے بعد دوسری بات اللہ کے نبی نے فرمائی، اور وہ بات یہ کہ اس نے روزہ رکھا اللہ کے ہاں اجر پانے کے لیے، اجر پانے کے لیے۔ جب اجر پانے کی نیت سے بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کو روزہ رکھنے کی لذت ملتی ہے، اور روزے کی مشقتیں اس کو اٹھانا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا کہ جب تم سے کوئی جھگڑے تو کہہ دو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے دار ہوں، یعنی میں نے روزہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر پانے کے لیے، اس کے ہاتھ سے انعام پانے کے لیے رکھا ہے۔ ایک روزے دار کو لالچ ہے، ایک روزے دار کو لالچ ہے، سارے ایمان والوں کو لالچ ہوتی ہے، روزے دار کو خصوصی لالچ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں۔ ایک دروازہ اللہ تعالیٰ نے ریان کا بنایا ہے، ریان کے نام پر، ریان گیٹ، باب الریان۔ یہ دروازہ کس کے لیے ہے؟ روزے داروں کے لیے۔ یہ اسپیشل گیٹ ہے روزے داروں کے لیے۔ ایک مومن کی طلب، اس کی سب سے بڑی، اس کا سب سے بڑا ٹارگیٹ جنت ہی ہونا چاہیے۔ جس کی یہ فکر اور لالچ نہ ہو کہ اسے جنت ملے، اس نے معلوم نہیں کتنے مطلب اپنے الگ الگ منشا اور الگ الگ خواہشات اس نے دنیا دارانہ بنا رکھی ہے۔ ایک مومن کی، ایک مومن عورت کی طلب کیا ہے؟ اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو، جنت ملے، اللہ کے غضب سے بچ جائیں۔ گناہگار آدمی بھی کبھی کبھی دیکھیے، گناہگار آدمی بھی اس فکر میں رہتا ہے کہ گناہ بہت کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے معاف کرے گا۔ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک شخص بہت برا تھا، اب اس کے مرنے کا وقت آ گیا تو اس نے اپنے وارثوں کو وصیت کر دی کہ جب میں مر جاؤں گا تو مجھے جلا دینا، اور مجھے جلا کر کے میری راکھ کو پانی میں پہاڑ پر چڑھ کر کے اس کو ہوا میں اڑا دینا۔ تو وارثوں نے ایسے ہی کیا۔ پھر اللہ کا حکم ہوا، سارے ذرات جمع ہو گئے، حاضر ہوا بندہ۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کہا اللہ بہت گناہگار تھا، تیری پکڑ سے ڈرنے کے لیے ایسا کیا، تیری پکڑ سے ڈرنے کے لیے۔ کبھی کبھی بندہ لالچی نیکیوں کا ہوتا ہے، لالچ کرتا رہتا ہے، کبھی بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ اور اللہ کے غضب کا خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ خوف، کبھی خوف پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی توبہ کرتا ہے۔ کتنے توبہ کرنے والے ہیں؟ سرکش جو آدمی ہو کسی بھی مسئلے میں، اس کو دیکھنا چاہیے کہ اس کی سرکشی پر کہیں اسی سرکشی پر موت نہ ہو جائے اس کی۔ یہ بہت خطرناک ہے۔ اور اللہ کی سنت کیا ہے؟ اللہ دن میں رات کے گناہگاروں کو آواز دیتا ہے ہاتھ بڑھا کر کے کہ رات کے گناہگار ہو، دن ہوا توبہ کر لو۔ رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ مغفرت کا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ تم دن کے گناہگاروں رات میں توبہ کر لو۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے مغفرت کا نظام ہے۔ اور جب مغفرت کا لالچی آدمی موقع پائے تو اسے چھوڑ نہیں سکتا، اسے گنوا نہیں سکتا۔ اسی لیے ایک تو یہ بنیاد ہونی چاہیے کہ ہمارا ایمان صحیح ہو، دوسری بنیاد یہ ہو کہ ہم نیکیوں کے پیچھے لالچ رکھنے والے ہوں، روزے کے پیچھے ہماری لالچ ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسی جنت اپنی جنت میں داخل کرے اسپیشل گیٹ سے۔ اسپیشل گیٹ حدیث میں آتا ہے صرف روزے دار اس سے داخل ہوں گے، روزے داروں کے علاوہ اس گیٹ سے داخلہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔
اور روزے دار کی بہت فضیلت ہے، روزے کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے روزے جیسی کوئی عبادت نہیں۔ تو روزے دار دیکھا دیکھی نہیں روزہ رکھتا، روزے دار دیکھا دیکھی والا روزہ رکھنے والا روزے دار نہیں ہوتا، وہ تو اس کے حق میں کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو نیتوں میں اخلاص پیدا کرنے کی فکر اللہ تعالیٰ دے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتنے روزے دار ہیں جن کو ان کے روزے کا بدلہ کچھ نہیں ملتا، کچھ نہیں۔ روزے تھے دن بھر بھوکے پیاسے تھے، بس بھوک پیاس انہیں ملا، روزے کے بدلے میں کوئی روزے کا بدلہ نہیں ہے ان کے لیے۔ کیوں؟ کوئی پرواہ نہیں کیا، روزے دار ہے کچھ بھی بولتا ہے، روزے دار ہے کچھ بھی کرتا ہے، روزے دار ہے جھوٹے معاملات کرتا ہے، کسی کی عزت و آبرو پر انگلی اور زبان انگلی اٹھا دیتا ہے، زبان دراز کر دیتا ہے۔ تقویٰ کے لیے روزہ تو فرض کیا کہ روزہ ایک اسپیشل ایسی عبادت ہے کہ آدمی کا پورا جسم روزے دار ہوتا ہے، پورا وجود۔ اور فرمایا گیا، کہا کہ تمہاری تربیت کے لیے روزہ ہے، تمہاری تربیت کے لیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کراتا ہے تو اس میں حلال چیزوں کی بھی پابندی کراتا ہے، ضروری چیزوں سے بھی روک دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بہت ساری حلال اور ضروری چیزوں سے روکا ہے، کیوں؟ انسان تربیت لے، تربیت لے، تربیت ایسی لے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کی مرضی کے خلاف میں نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کی آپ یاد کریں، ہماری دینی مائیں بہنیں بیٹیاں یاد کریں کہ جس تقویٰ کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا اور کہا تم سے پہلی ساری امتوں پر فرض کیا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، جن قوموں اور امتوں کو، اور تم کو بھی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقویٰ اختیار کرو۔ اللہ کا تقویٰ ہر معاملے میں، ہر معاملے میں۔ سب سے زیادہ تو تقویٰ آدمی کو اپنی زبان کے مسئلے میں مطلب حاصل کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ آپ سوچئے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی سوتن کو ایک تلخ جملہ کہہ دیا تھا، تلخ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہاری بات اتنی کڑوی ہے، کسیلی ہے کہ اگر اسے دریا کے پانی میں ملایا جائے تو دریا کا پانی خراب ہو جائے، اچھا میٹھا پانی خراب ہو جائے۔ آپ سوچئے کتنا اثر ہے زبان کی، آدمی کتنی پرواہ کرتا ہے۔ ہم اپنی مجلسوں میں، چوراہوں پر، نکڑوں پر بیٹھ کر کے دیکھیے ہم کرتے کیا ہے، کیا کرتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ یہ بھی بہت بڑا ٹریننگ اور سبق کا مہینہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ سبق دیتا ہے، سکھاتا ہے کہ تم تو اپنی زبان کے سلسلے میں بھی اتنا محتاط رہو گے، اتنا محتاط رہو گے کہ کوئی بدزبانی کرے گا تو کہو گے کہ میں نہیں کر سکتا کیونکہ میں تو روزے دار ہوں۔ یہ صرف روزے کے عمل کے لیے نہیں، مستقل ٹریننگ ہے یہ، تاکہ مستقل آدمی اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری میں اپنے اعضاء و جوارح، اپنی زبان کی بھی پابندی کرے، اپنی زبان میں بھی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ پھر دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین آنے والا رمضان ہم سب کو نصیب فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، صحت کے ساتھ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے میں، جو مبارک مہینہ رمضان کا ہے، یہ خیر و برکت کا ہے، زیادہ سے زیادہ خیر و برکت، مغفرت حاصل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں رمضان المبارک ملتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بخش دیے جاتے ہیں، ان کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنائے اور ایسا ہی لالچی ہم سب کو بنائے، اور ہر عمل میں ہم کو لالچ کرنے کی اللہ توفیق دے، ہر نیکی میں، اور جو جتنی نیکی کر سکتا ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیت کیپیسٹی دی ہے، اتنی ہی صلاحیت کا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے امتحان ہے، اور اس کے جذبوں اور شوق کا اللہ تعالیٰ کے ہاں مطالبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت پر قائم رہنے کی توفیق دے، ہر طرح کی بدعتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں
بچائے اور ہمیں بدعتوں کی رب العالمین شرک اور بدعتوں کی جانکاری کی بھی فکر دے، تاکہ ہم جان سکیں کہ شرک کیا ہے، بدعت کیا ہے، اور اس کے پیچھے نیت یہ ہو کہ ہم شرک اور بدعت سے بچ سکیں۔ رب العالمین عالم اسلام کے جو حالات ہیں اور ملک کے جو حالات ہیں، رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان میں زیادہ سے زیادہ بہتری عطا فرمائے، حالات اچھے ہوں۔ ہم سب دعا کریں بالخصوص فلسطین کے لیے، غزہ والوں کے لیے، جن پر یہودی ظلم و جور کی انتہا کی کوئی حد نہیں بچی ہے، اتنا ظلم و جور جاری ہے۔ رب العالمین ان کی حفاظت فرمائے، ان پر اللہ تعالیٰ صبر اور تقوی کا اللہ تعالیٰ فیضان ان کے اوپر نازل فرمائے، اور جو ظالم ہیں، درندے ہیں، انسانیت کے خوخار ہیں، رب العالمین انہیں ان کے کیفر کردار تک پہنچائے، اور ہم سب کو صبر اور تقوی کے ساتھ دین کی اصولوں کی روشنی میں اللہ تعالی ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اللہ کے دین پر ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد